قسم کی ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی قسم کے اندر کفارہ بھی ہوتا ہے اور اسی قسم کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اسی قسم پر اسلام کے دیگر احکام بھی مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل میں ضرور بالضرور فلاں کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کر لیا، اس شخص کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ حضرات سامعین کرام، انسان کو روزمرہ زندگی گزارنے میں اپنی بات کو کسی کے سامنے رکھنے کے لیے اور اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اور کبھی کبھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان کبھی کسی کام کو کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، کبھی کسی کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ الغرض زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے آدمی کو قسم کھانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ قسم کھانے کے تعلق سے جو مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، اس تعلق سے 12 سوال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قسم کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کچھ باقی رہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کوشش کی جائے گی اس کے جواب دینے کی۔ قسم کے تعلق سے شریعت کے اندر قسم کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس کہتے ہیں ماضی یا حال کے اندر کسی بات پر قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا کہ میں نے یہ فلاں کام نہیں کیا ہے حالانکہ وہ کام کیا ہوا ہے، یا میں نے فلاں کام کیا ہے اور حالانکہ وہ کام نہ کیا ہو، یعنی جھوٹی قسم کھانا یہ یمین غموس ہے۔ ماضی کے اندر اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو کوئی کام انجام دینے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ کام نہیں کیا ہے، اور پھر جب اس سے پوچھ گچھ ہوئی، باز پرس ہوئی، تو اس نے جھوٹ قسم کھایا کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کھانے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہگار ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہونا ضروری ہے اور اللہ سے توبہ کرنا ہے اس بات کے لیے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ یمین غموس میں یعنی جھوٹی قسم کھانے میں اللہ کے یہاں توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والا گناہگار ہوتا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا ہے۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو کہتے ہیں کہ بندہ قسم کھانے والا جس بات پر قسم کھا رہا ہے وہ کام اس کے خلاف ہو، لیکن وہ حقیقت میں اپنے جان بن، اپنے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی یادداشت کے اعتبار سے صحیح قسم کھا رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک کام کسی کو انجام دینے کے لیے کہا گیا اور وہ شخص وہ کام حقیقت میں انجام نہیں دیا، لیکن اس کو یہ یاد ہے کہ میں نے انجام دے دیا ہے، اور پھر وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، اور اس کو یہ یاد ہے کہ وہ کام کیا ہے، اس کے دل دماغ ذہن کے اندر یہی بات ہے کہ وہ کام انجام دیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام انجام دیا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ ایسی قسم کھانے سے گناہ بھی نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم نہیں کھا رہا ہے، بلکہ اس کی یادداشت نہیں ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے جھوٹی قسم اس سے کھلا گیا اور جھوٹی قسم وہ کھا گیا۔ چنانچہ ایسی صورت میں
نہ اس پر کفارہ ہوگا اور نہ اس کو گناہ ہوگا۔ قسم کی ایک تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی قسم کے اندر کفارہ بھی ہوتا ہے اور اسی قسم کا پاس و لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اسی قسم پر اسلام کے دیگر احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص مستقبل میں، فیوچر میں کسی کام کو کرنے کی یا کسی کام کو نہ کرنے کے لیے عہد کیا ہو، قسم کھایا ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ میں خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم، مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل ضرور بالضرور فلاں کام کروں گا، اور کل وہ کام کیا نہیں۔ یا کسی نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم کل میں ضرور بالضرور فلاں کام نہیں کروں گا، اور وہ کام کر لیا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ یعنی یہ قسم کھایا تھا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور فلاں چیز نہیں کروں گا، اور پھر وہ کام کر لیا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ یا اسی طرح کسی نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، میں قرض دار کو واپس پیسہ لوٹاؤں گا، میں فلاں کام انجام دوں گا، میں وعدہ کو پورا کروں گا، اور وہ کام نہیں کیا، تو پھر اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ قسم کھانے کے لیے جو الفاظ ہمارے یہاں ہیں، کوئی بھائی کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے عزیز اقارب کی قسم کھاتا ہے، کوئی سر کی قسم کھاتا ہے، کوئی جان کی قسم کھاتا ہے، کوئی آل و اولاد کو لے کر قسم کھاتا ہے، تو یہ سب قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کریں، یعنی صرف اللہ کی قسم کھائیں، یعنی یہ کہیں کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو جھوٹی قسم کھانی پڑے تو جھوٹی قسم کھانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جھوٹی قسم بندہ ہرگز نہیں کھائے گا۔ یعنی کسی نے کہا کہ فلاں نے فلاں کام کیا ہے، تم نے دیکھا ہے، اور اگر اس نے جھوٹی قسم کھایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو اس صورت میں گناہگار ہوگا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زمانہ ماضی کے اندر ہے۔ زمانہ مستقبل کے اندر اگر کسی نے قسم کھایا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور کیا تو کفارہ ہوگا، فلاں کام کروں گا اور نہیں کیا تو کفارہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قسم کی تفصیل ہے، اس کو آپ بار بار سنیں گے انشاءاللہ ذہن میں ازبر ہو جائے گا۔